بیلی سی نا روزانہ نعت پڑھے آنکھیں کی سپیکر کھول کے اللہ سونے مدینہ وکھا، پھر آکھے سونے نبی مدینے لے جا، اوتھی رکھ کے مر جاواں تے جنت البقیع میں دفن ہو جاواں۔ شیر دا مفہوم ہے۔ اور چودھری صاحب نوں ایک ترس آیا، جویں ساڈے قبلہ زلی ناظم بیٹھے نے اے یا قبلہ ڈانڈلا صاحب کا میں نے وہ آخر یار روزانہ مسجد کا سپیکر کھول کے یہ محبت کرتا ہے، نعت سناتا ہے، کیوں نہ شاہ صاحب نو آخیے سید سلیم شاہ صاحب نو اینو بھی اس مرتبہ اپنے قافلے چ لے چلیے۔ انہاں کہ چل بھی بیلی تیاری کر۔ اوتھے پہنچے مدینے، انہیں بابے جبریل دے باہر کھلو کے آخیا بھی ہن ہلکی ہلکی نعت سنا، اچھی نہ بڑی بیلیاں پھڑ کے اندر کر دینا۔ انہیں ہن ہلکی آواز نہ نعت شروع کر دیتی، سارے شیر پڑھ دیتے، وہ شیر نہ پڑھیا جہدے وچ اسی سونے مدینے بلا لے تے مار میری موت آ جائے۔ اور چودھری کہنے لگا بھائی ہن وہ شیر پڑھ، کہندا چودھری صاحب وہ ایتھے قبول ہو جانے۔ بڑی تسی بھی انج نہ کرو کہ اسی اگر اچھی آواز نہ سبحان اللہ آکھیا تے اسی بخشے جاواں گے۔ ہاں کیڑی لوڑ ہے بخشے جاون دی، ذرا مل جل کے کیا چھڑا سو۔ بڑی مہربانی۔ حضرت دوسری جیڑا ابلیس ہے او دا کم ہے سڑ جانا سرکار دے میلاد تے، مومن دا کام ہے مسکرا دینا۔ کوئی لطیفہ بازی نہیں، گل سیدھی جی۔ او ساڈے علاقے چ بیل نو کہندے نے ٹگا، تواڈے علاقے چ پتہ نہیں دانت کہندے نے، چانگ والی بولی چ دانت کہندے، تواڈی بولی چ مینوں پتہ نہیں کی کہندے نے جی دانت۔ چلو جی جو بھی ہوے، ہاں جی چلو جی دانت کہہ لو۔ او کسی نے دانت نو آکھیا او میں تینوں چوری کر لینا ہے، انہاں کہ سائیاں پٹھے کھانے نے پوا تو لے جا جے بابا ایتھے ہو گئی ہے۔ ہاں جی تسی کہندے جویں گھر بیٹھے ہو ایتھے بیٹھے نو اوتھے سبحان اللہ آکھیا نہ ایتھے آکھنا۔ اے پیراں دا کام ہے، فقیراں دا کام ہے، یا مولویاں دا کام ہے؟ آپ ہی کہن تے آپ ہی پڑھ کے ٹر جا۔ نانا حضرات جتنی مرتبہ سبحان اللہ کہو گے جنت میں درجات حاصل کرتے جاؤ گے۔ ایک کلام کے چاند اشعار پیش کرتا ہوں، اپنے محترم بھیا کو دعوت دیتا ہوں، پھر قبلہ کاری صاحب جب تشریف لائیں گے تو ان کی نعت سے پہلے 2-4 منٹ کی میری حاضری قبول کیجیے۔ یہ وہ کلام ہے کہ مسجد نبی شریف میں اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی۔ پچھلی مرتبہ حج کے موقع پر میں حاضر تھا۔ ایک واقعہ پیش کرنا ہے، مت سوچیں اس چیز کے لیے میں تڑپ رہا ہوں، نا لنگر ہر کسی کا مدینے سے آتا ہے، داد محفل سے آتی ہے۔ قبلہ شاہ صاحب میں پچھلے رمضان سرکار دے در تے حاضر ہویا، اکھیاں چانسو سن، سنیا بار بار مدینے بلا تے جیل اندر ایک بیلی مینوں کہنے لگا رضی صاحب تیاری کرو، تانوں نہیں پتا تواڈے میں کاغذات جمع کروائے اگلے مہینے اتھوں جدو جاؤ گے نا واپس عید پڑھن تو بعد سب تو پہلی جڑی پرواز اسلام آباد اڑنی ہے نا او دا سربراہ تیرا میں ہوواں گا، میری قیادت چ میرے پلے تو حج کر دے۔ حقیقت ہے میں حج تے گیا، گل تانوں بالکل سونی جی سنانی ہے، پوری زندگی دعا دیندے رہو گے۔ جس ویلے مکہ پاک تو عمرہ کرن تو بعد 40 نمازاں پڑھنے واسطے حج دے دوران میں مدینہ شریف پہنچیا نا، میں ڈٹھا ایک بابا ہے، بابے دی داڑھی بڑی چٹھی ہے، زلفاں بڑیاں پیاریاں نے، سر تے دستار بنی ہوئی ہے، سجدے چ سرے، اکھیاں چترو نے، داڑھی نو سجے کھبے گھماندے، پھر سجدے چ سر چکیا، اگلی صف وچ، پھر اگلی صف وچ، پھر اگلی صف وچ۔ میں اپنی عبادت بھول گیا، میں بابے دی باں پھڑی جدو بابا جی اٹھے، میں کہ بابا جی کیسی نماز جدے وچ رکوع کوئی نہیں، قیام کوئی نہیں، ایک کوئی سجدہ ہے، اودے وچ داڑھی نو سجے کھبے تے اگے پیچھے تشہد تسی نہیں بیٹھ دے، سلام تسی نہیں پھیر دے، اے کیسی نماز؟ بابا جی فرماندے بیٹا میں بڑا غریب ساں، روزانہ نعت خانہ کو سننا، مدینہ بڑا سونا ہے، جنہاں نو سونا لگدا آکھو سبحان اللہ۔ اللہ تانوں بھی لے جائے تو میرے پھر ایک بار لے بابا جی میری اما دسیا مدینہ بڑا سونا، میرے پاپے دسیا مدینہ بڑا سونا، میرے استاد دسیا مدینہ بڑا سونا، میرے پیر دسیا مدینہ بڑا سونا، میں مدینہ مدینہ کرتا رہا، ایک جس میں مدینہ پاک تک نہ پہنچ سکیا، ایک دن چٹے کپڑے پا کے مدینے وال منہ کر کے دعا کی تھی، اللہ سونا مدینہ دکھا تیرے محبوب کے در پہ آ کے موقع ملے۔ میری دعا قبول کی تھی۔ جس ویلے میں مکہ پاک سے عمرہ کرن تو بعد اترا میں مدینہ شریف پہنچیا نا، ہن جس ویلے میں ایتھے آیا میں ویکھیا کلی نالا نے، دریا والا نے
بوکر دا جھاڑو دا سسٹم کوئی نہیں، الیکٹرانکس مشیناں لگیاں، خدا ماندے صفائی کر کے چلے جاندے۔ میرے ذہن میں خیال آیا کلین اللہ نے دریاں اللہ نے کلینا تے دریاں نو ویکھیا، ناصر شکت آکھیا آکھدا آقا دی چٹائی اگے دری کیڑی چیز ہے؟ صدقے جاواں تیری چوپ تو آقا دی چٹائی اگے دری کیڑی چیز ہے؟ حبشی بلال اگے پری کیڑی چیز ہے؟ آقا دی چٹائی اگے دری کیڑی چیز ہے؟ حبشی بلال اگے پری کیڑی چیز ہے؟ ہووے جے ایمان والی اکھ پتہ لگدا ہے مدینے دے پہاڑ اگے مری کیڑی چیز ہے۔ بابا جی فرماندے بیٹا کلین آلا دریا آلا جھاڑو کوئی نہیں بوکر کوئی نہیں، میں سوچن سے مجبور ہویا بابا جی تو جھاڑو لے بھی آیا انہاں بیلیت تینوں دیون نہیں دینا۔ بابا جی فرماندے میں بازار گیا دکاندار نہ سودا ہون لگا، او سی انڈیا دا رہن والا، میں کہ بوکر چاہیے، کہندا بابا کی کرنی ہے؟ میں کہ نبی دے در تے پھیرنی ہے۔ انہوں نے کہا چلے دا چلا تے پاکستانی دا پاکستانی تے عاشق دا عاشق ہی رہ گیا نا، انہاں بیلیاں تینوں بوکر نہیں دین دینی۔ بابا جی کہندے میں نیویں نظر کر کے بابے جلیل تے بیٹھا، اکھاں چ اتھرو آ گئے، ذہن چ خیال آیا بوکر کتھوں لے آواں؟ لے بھی آیا نہ دین نہیں دینی، بس تھوڑی جی اکھ لگی، ایک بزرگ نظر آئے، انہوں نے فرمایا بابا جی اکھ کھولو، اے او درے کی ہویا جے تیرے کو بوکر کوئی نہیں جتھے سلمان فارسی نے اپنی داڑھی نال جھاڑو دیتا ہے، تو اپنی داڑھی نال جھاڑو کیوں نہیں دیندا؟ بابا جی میں اس دن تو لے کے ہن تک میرے 7 دن گزر گئے، میں روزانہ پوری نمازاں پڑھن تو بعد جیڑا مینوں وقت ملدا ہے میں اپنی داڑھی دے نال سجے کھبے اگے پیچھے کر کے اتھرو بہا بہا کے صفاں نو صاف کرنا۔ ایتھے بابا فرید الدین گنج شکر نے ایک شعر آکھیا، فرماندے اٹھ فریدا ستیا، صدقے جاواں تیری چپ تو ذرا مچل کے کہہ دے سبحان اللہ۔ بابا فرید الدین گنج شکر بادشاہ برے صغیر وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے اٹھ 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 فریدا ستیا، تو چارو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ بابے وارث کی آکھیا، بابے وارث آکھیا رات دا جاگن ڈاڈا اوکھا، ایک جاگدا یار دا یار راتی، ایک جاگدا چور سن اتے، دوجا جاگدا پہرے دار راتی، ایک جاگدا عشق دی مرد والا، دوجا جاگدا سخت بیمار راتی، وارث شامیاں سارے سو جاندے، اکو جاگدا پروردگار راتی، والے شامیاں سارے سو جاندے، ایک جاگدا پروردگار آتی۔ حضرات میرے نبی کے در پہ کھڑے ہو کر جو نعت مجھے پڑھنے کا موقع ملا میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، گواہ ہے پیر سید ظفر اقبال شاہ صاحب علی پور سیدہ شریف والے، پیر آفتاب احمد صاحب چورا شریف والے، یہ راول پنڈی والے جنہیں سرکار جی کہتے ہیں، یہ سارے بزرگ موجود تھے۔ ایک محفل نعت میں نقابت کرتے ہوئے جو میں نے چند اشعار پیش کیے، میرا جی چاہتا ہے وہ چند مصرے پیش کروں، حاجی شہزاد مدنی کو دعوت دوں۔ وہ کیا تھا کہ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میری سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ جو یہ چاہتے ہیں آقا کے ذکر کے صدقے تیری بھی بات بن جائے میری بھی بات بن جائے، مجھ پہ احسان نہیں، سبحان اللہ کہنا جنتی لوگوں کا ترانہ ہے کہ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میری سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں، میری سرکار میری لاج نبھائے رکھنا۔ میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں، میری سرکار میری لاج نبھائے رکھنا۔ ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو، اپنے دامن پر نہ احسان پرائے رکھنا، اپنے دامن پر احسان پرائے رکھنا۔ اور جب سوانے پہ خورشید قیامت ہوگا اپنی زلفوں کے گنہگاروں پہ سائے رکھنا، جب سوانے پہ خورشید قیامت ہوگا اپنی زلفوں کے گنہگاروں پہ سائے رکھنا۔ بڑا خوبصورت شعر پیر صاحب جانتے ہیں، حاجی لوگ جانتے ہیں، مدینے کے ظاہر جانتے ہیں۔ ایک مسجد ہے جسے مسجد شمس کہتے ہیں، اس کا منظر کچھ یوں ہے، میرے علی کی گود ہے، تیرے اور میرے نبی کا سر ہے، آقا آرام فرما رہے ہیں، نماز اثر جا چکی ہے، مولا علی کی آنکھوں سے نکلا آنسو، گرا رخسار مصطفیٰ پہ بوسا لیا، آقا کی آنکھ کھلی، میرے نبی نے علی کو
دیکھا، علی میرے ہوتے ہوئے تو روئے، کہہ دے سبحان اللہ۔ میرے علی نے ہاتھ باندھ کر کبھی مولا اٹھایا اس لیے نہیں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، رو اس لیے رہا ہوں نماز اثر جا چکی ہے۔ میرے آقا نے ایک مرتبہ علی پاک کو دیکھا، پھر آسمان کو دیکھا۔ جب آسمان کو دیکھا تو کہنے دیجیے، جملہ نوٹ کر لیجیے، انجمن طلبہ شام کا پیغام، جملہ نوٹ، میرے نبی نے جب آسمان کو دیکھا، آسمان کا سینہ چیر کے سورج دوبارہ نکلتا ہے، مولا علی نماز اثر ادا کرتے ہیں۔ شاہ جی میری عقل میری پرواز اس دن چلی گئی جب حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑا، جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کاندھے پہ کلہاڑا رکھا، آپ چلے گئے، کافر آئے، دیکھا ہمارے خداؤں کا حشر کس نے کیا؟ جواب آیا ایک ہی ہستی ہے، اسے حضرت ابراہیم کہتے ہیں۔ ابراہیم کے پاس پہنچے، پیارے ابراہیم یہ کام آپ کا؟ آپ نے کہا مجھ سے نہ پوچھو، اپنے خداؤں سے پوچھو۔ اب وہ جھوٹے تھے، گردن جھکا کے کڑے ہیں، ہمارے خدا بولتے نہیں، کہتے اگر آپ کے خدا بولتے نہیں پھر میرے خدا کو مانو، کہتے ہم ماننے والے نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا کرتے ہیں اگر میرے خدا کے علاوہ کوئی اور خدا ہے اسے کہو کہ مشرق کی بجائے مغرب سے سورج نکالے۔ تمام کی گردنیں جھک گئیں، لیکن 1400 سال پیچھے جب علی پاک کی نماز قضا ہونے کی وجہ سے سورج ڈوب چکا تھا تو کہنے دیجیے میرے نبی کے اشارے نے وہ کام کیا، وہ جملہ یاد آتا ہے کہ کوئی اور خدا نہ ہو جو مشرق کی بجائے مغرب سے سورج نکالے، تو کہنے دیجئے میرا نبی خدا نہیں لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرات میرا نبی خدا نہیں، خدا سے جدا بھی نہیں، آقا کے اشارے سے سورج آتا ہے پلٹ کے مولا کائنات نماز اثر ادا کرتے ہیں۔ جان سے پیاری تحریک انجمن طلبہ اسلام کا پیغام گلی گلی کوچے کوچے نگر نگر میں ذرائع خاک کو خورشید بنانے والے خاک ہوں میں، مجھے قدموں سے لگائے رکھنا۔ ذرائع خاک کو خورشید بنانے والے خاک ہوں میں، مجھے قدموں سے لگائے رکھنا۔ آخری دو شعر ان کے آنے کی گھڑی ہے، وہ آنے والے میرے سرکار کی محفل کو سجائے رکھنا، میرے سرکار کی محفل کو سجائے رکھنا۔ اور آخری شعر شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میری سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ سامعین محترم میرے حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، جسے جگ کہتا ہے داتا ہے، میں کہتا ہوں داتا ہے، تو کہتا ہے داتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی عظمت کی قسم آپ یا میں نہیں مان رہے، بلکہ داتا کے دربار کے سامنے بیٹھ کر ساگر صدیقی نے بھی داتا کو داتا مانا، ہر ایک نے داتا کو داتا مانا۔ ہم داتا علی حجویری کی حسین نگری سے تشریف لائے ہوئے ہمارے حسین مہمان کو دعوت دینا چاہتے ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ جب نعت پڑھیں گے ہر سینہ مدینہ بنے گا۔ بڑی ہی خوبصورت آواز ہے، بڑا ہی درد بھرا انداز ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ نعت اپنے گلدستہ نعت میں سے دو نعتیں میری اپیل پر ضرور پڑھیں گے۔ وہ ایک نعت یہ ہے کہ وہ ان کی معروف نعت جو وہ اکثر پڑھا کرتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ، کہ وہ کون سا کلام ہے جی؟ ہاں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ نعت وہ پڑھیں گے، اور ایک ان کا اپنا معروف کلام جو آپ نے پوری دنیا میں اس وقت چل رہا ہے ویس رضا قادری صاحب کا النبی صلی علیہ، انشاءاللہ اس کی چند مصرے بھی وہ پیش کریں گے۔ باقی جتنا جی چاہے وہ قاری شاہ صاحب کے آنے تک پڑھتے رہیں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ ان کا استقبال آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ ثنا خان مصطفیٰ جناب محترم حاجی محمد شہزاد حنیف مدنی صاحب المعروف مدنی بابا تشریف لاتے ہیں شہر لاہور سے، تشریف لائے ہمارے معزز مہمان ثنا خان۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اہل بیتک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں نہایت مشکور ہوں ہماری اس انجمن طلبہ اسلام کے زیر اہتمام
جتنے بھی احباب اس کوشش و کاوش میں ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر پاک کی محفل کا انعقاد کیا، گو میں ان کو نہیں جانتا، لیکن جن کو جانتا ہوں وہ آپ کے سامنے بھائی افتخار رضوی صاحب ہیں، ان کی وساطت سے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بادب حاضری نصیب فرمائے۔ ایک بار بآواز بلند محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجیے۔ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے، اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے، اللہ 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 دا نام لئیے مولا دا نام لئیے، 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 ایک پل نہ غافل رہیے، صبح شام لئیے، اللہ 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 دا نام لئیے مولا دا نام لئیے، اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے، مشکل ڈالن والا مشکل ڈالن والا سبڑوں کو پالن والا، مشکل ڈالن والا سبڑوں کو پالن والا، بن کے ہمیشہ اس دے سے غلام رہی ہے، اللہ 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 لئیے
مولا دا نام لئیے اللہ 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 رب دے پیارے ہوتے رب دے پیارے ہوتے ہم عربی آقا ہوتے رب دے پیارے ہوتے ہم عربی آقا ہوتے رج رج لہرود پڑیے سامن آم لئیے اللہ 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 لئیے مولا دا نام لئیے اللہ 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 لئیے مولا دا نام لئیے اللہ 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 دامن بلیا دام پڑھیے اللہ راضی کریے دامن بلیا دام پڑھیے اللہ راضی کریے توحید مہمانے جو پر جام لئیے اللہ 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 لئیے مولا نام لئیے اللہ 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 لئیے مولا نام لئیے اللہ 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 آقامین آقا نال یقین آقا آقامین آقا نال یقین آقا توحید ہوتے جدر تمام کریے اللہ 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 نعرہ رسالت توحید کا پرچار آپ نے ایسے کرنا ہے ایک ہاتھ کو بلند کر کے اللہ کا ذکر کرنا ہے تاکہ نافل کی روحانیت بڑھ جائے ذرا محبت سے تمام احباب کیجیے اللہ 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 پیارے ہوتے ہم عربی آقا ہوتے رب دے پیارے ہوتے ہم عربی آقا ہوتے رج رج رود پڑیے دامن تھام لئیے بولو اللہ 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 جی میرے تھا حملہ ولے مجھ نہیں مولا میرے پلے جی دیکھا تیری رحمت بلے 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 اللہ دنا ملے مولا دنا سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یار حیدری یا علی روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم
پہ چلتے ہیں. سبحان اللہ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. ساؤنڈ والے بھائی اگر اس کی ایکو کھولے نا نعت میں بھی تاکہ آواز میں جو ایک بھاری پن ہے وہ کم ہوگا. ایکو کھولے ذرا. روک لیتی ہے آپ کی نسبت جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. صرف کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. کبھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے کبھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. ٹکڑوں پہ ان کے پلتے کبھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. کبھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے ٹکڑے کھانے والا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر باواز بلند بولے. ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. وہی بھرتے جھولیاں سب کی اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. وہی بھرتے جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. بازار مصطفیٰ کو چلے بازار مصطفیٰ کو چلے بازار مصطفیٰ کو چلے بازار مصطفیٰ
کو چلے کھوٹے سیے وہی پہ چلتے ہیں بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے چھوٹے سیے وہی پہ چلتے ہیں آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے چھوٹے سیے وہی پہ چلتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے بولیاں سب کی حضور کی بارگاہ میں کسی زبان والا بھی آ جائے حضور اس کی جھولی بھر کر بیچتے ہیں کہ سبحان اللہ دونوں ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ سرکار کی بارگاہ میں عربی بولنے والا ہے اردو بولنے والا ہے سرائکی بولنے والا ہے حضور ہر ایک کی جھولیاں بھرتے ہیں بآواز بلند بولیے سبحان اللہ وہ ہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سیے وہی پہ چلتے ہیں کرم ہے حضور کام پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں کریم غم گسار وہی بھیگتے اصل حال وہی اس کو نہیں زوال بھی قسمتیں جنہی وہ بدلتے ہیں اس کو نہیں زوال کبھی قسمتیں جنہی وہ بدلتے ہیں بازار مصطفیٰ کو چلے چھوٹے سیے وہی پہ چلتے ہیں ان کے دربار کے اجالوں کی بے نہایت نفرتی خالد کبھی نہ سوتے یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے بازار مصطفیٰ کو چلے بازار مصطفیٰ کو چلے چھوٹے نعرہ رسالت حضرات گرامی جناب حاجی شہزاد مدنی صاحب پڑھ رہے ہیں. میں آج کی محفل میں
آج کی محفل کے ایک خوبصورت مہمان گرامی جناب عظیم عاشق رسول ڈاکٹر سرار حسین صاحب آگے مصطفیٰ جنگ سے اور عالمی شور یافتہ سنافران کاری شاہد محمود صاحب فخر صاحبان وہ تشریف لائے، خوش آمدید کہتا ہوں۔ تمام احباب مل کے حاجی شہزاد مدنی صاحب کے ساتھ پڑھیے۔ اگر اس کے پاس کوئی چھوٹا سکہ لے کے آتا تو اس کو سب سے اچھا نام لگا دیا۔ جب اس کا مرد آیا، آخری وقت آیا، بنے جو قریب وقت آیا، اس نے جتنی دنیا میں لوگوں سے چھوٹے سکے دیے تھے وہ سب جمع کیے اور مولا کریم کی بارگاہ میں استعمال کر کے بولا میں نے دنیا میں تیرے بندوں سے سلوک کیا، تم سے چھوٹے سکے لے کر تم کو اچھے نام لگا کر دیے۔ آج اس چھوٹے سکے کا آخری وقت ہے، تو حضور کی بارگاہ میں سمجھے اس کو کرے کروا اور اس کو کھڑا کر کے اس کے گناہوں سے معافی دے دے۔ کہتے ہیں اس شخص نے رات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی اور اس نے دیکھا کہ حضور اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو جنت میں لے کر جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو احباب ہم جیسے چھوٹے سکے صرف حضور کی بارگاہ میں ہی چل سکتے ہیں۔ بآواز بلند جو کھوٹا سکہ ہے بس وہی بولے کو چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے چھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے بازار مصطفیٰ کو چلے چھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں اس کو آتا نہیں زوال کبھی قسمتیں جن کی وہ بدلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک طویل فہرست ہے نعتوں کی میرے پاس، لیکن انشاءاللہ طبیعت اور وقت کی نزاکت کے پیش نظر حاضری پیش کروں گا۔ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی لکھی ہوئی نعت شریف بھائیوں نے بہت فرمائش کی، سنیے۔ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کبھی تو میری خبر لیتا، تو کبھی تو خبر لیتا، تیرے آنے پہ مر گیا ہوتا، تیرے آنے پہ مر گیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، اور لڑتا پھرتا تیرے عدو سے، لڑتا پھرتا تیرے عدو سے، تیری خاطر میں مر گیا ہوتا، تیری خاطر
طاہر تیرے فقیروں میں بن کے منگتا وہ پھر رہا ہوتا بن کے منگتا وہ پھر رہا ہوتا بن کے منگتا وہ پھر رہا ہوتا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا اللہ 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 چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھانے چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھانے چلتا اشاروں پر کھلونا اللہ 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 ذات گرامی گھر والوں کو جنون والا سمجھتا ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر ذرا اللہ کے ذکر کی دھوم مچا کر بولے اللہ اللہ
ہم سب کے ایمان کی بات ہے کہ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. حضور آپ کا صدقہ ہی کھا رہے ہیں اور حضور گلی گلی یہ نعت سنا رہے ہیں. تیرا کھاوا میں میرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا نام یا رسول اللہ. جو حضور کا صدقہ کھاتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر مانگے. تیرا نام تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا نام تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا رسول اللہ رسول اللہ. حلیمہ پر کبھی سرکار نو بیٹھے, حلیمہ پر کبھی سرکار نو بیٹھے. اکیلی سے تیرے لئی سلام یا رسول اللہ, اکیلی سے تیرے لئی سلام یا رسول اللہ. تیرا نام یا رسول اللہ, تیرا نام تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. جنا رہے حضور کا صدقہ کھانے والے دونوں ہاتھ آواز بلند ہوئے. تیرا نام تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا نام تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. تیرا میلاد نام یا رسول اللہ. خود بھی نہیں تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں, خود بھی نہیں تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں. سب کچھ ہاں میں میرا صدا یا رسول اللہ, سب کچھ ہاں میں میرا صدا یا رسول اللہ, سب کچھ ہاں میں تیرا صدا یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ, تیرا نام تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا نام تیرے گیت گاواں یا رسول
رسول اللہ کے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا اللہ کی آمد مرحبا اللہ کی آمد مرحبا اللہ کی آمد مرحبا اللہ کر بولو مرحبا اللہ کر بولو اللہ کر سے بولو اللہ کر بولو اللہ کی آمد مرحبا 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 قیامت پر دونوں ہاتھ اٹھا کر ذرا سینے کا زور لگا کر ذرا بتائیے ان کو جو میلاد کی آنکر ہے کہ سرکار کے دیوانے کیا کہتے ہیں گلی گلی نعرہ ہے سرکار کی اللہ مرحبا اللہ کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا سب مل کر بولو اللہ کر بولو اللہ کر بولو اللہ حصہ بولو اللہ پیلے بولو پیلے بولو سب مل کر بولو اللہ کار سے بولو اللہ کار کی آمد مرحبا اللہ رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا گاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا گاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ رسول بہت سی فرمائشیں ہیں لیکن میں آخر میں بس 2-3 اشعار پیش کروں گا. ایک بڑا پیارا کلام بہت خوبصورت کلام ہو سکے تو سبھی ذرا مل کر اس میں میرے ساتھ حضور علیہ السلام کی محبت کی مستی اپنے اوپر غالب کر کے باواز بلند کہنا ہے اللہ اللہ. کیا کہنا ہے؟ جو اللہ کریم کا نام آئے کیا کہنا ہے؟ ذرا پیچھے والے بھی آواز سنا دیں کیا کہنا ہے؟ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ النبی صلو علیہ النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ وینال المبارکات کل من صلی علیہ وینال المبارکات کل من صلی علیہ
کروڑوں سلام کروڑوں درود کروڑوں سلام تم جواد کریم تم رب کریم کروڑوں درود تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ کہو دامن میں ہاتھ کروڑوں درود اپنے گھر میں لگی تمہیں گھر میں لگی کوئی سرورا کروڑوں درود اللہ ہوئی ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم کروڑوں جلوہ قریب آ گیا تم کروڑوں ہم کو لے لیجیے راضی جو تم کو کرے ٹھیک ہونا میرا تم کروڑوں ٹھیک ہونا میرا تم کروڑوں جتنی بار بھی آخری بار اللہ کا نام لیا جائے مل کر دونوں ہاتھ اٹھا کر جو عشق کی مستی پیدا کیجیے بولے ذرا میرا خیر انا حد کے لیے اس کی ہو حد کے لیے اس کی ہو پڑھنا قصیدہ ولیدہ سر مل کے نعرہ علیدہ نعرہ حیدری دونوں ہاتھ اٹھا کر